نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قرآن پاک کی تلاوت حضور نبی رحمت علیہ السلام کی امت کے لیے معرفت خداوندی اور عقیدت انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور محبت سید عالم علیہ السلام کے لیے ایک ایسا بیش بہا خزینہ ہے کہ جس کی برکت سے حضور کی پوری امت اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے جگمگا رہی ہے. اور اگر میں پڑھا نہیں ہے کہیں اپنا ضمیر اور اپنے ذوق کی یہ آواز ہے کہ اگر کسی بھی کمپیوٹر کے حوالے سے آپ ایسی ساری کتابیں اکٹھی کریں جمع کریں جو صرف اولیاء اللہ کی شان میں لکھی گئی ہیں. بعض وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ کرام آپ کی ذوات قدسیہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں. جیسے اسود الغابہ وہ صرف حضور نبی رحمت علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان میں ہے اور اتنی عظیم کتاب ہے کہ بڑے بڑے نامور مورخین اسلام وہ اس کتاب کے حوالے سے سید عالم علیہ السلام کے دور کی ان بہاروں کا ذکر کرتے ہیں
جن بہاروں میں سانس لینے والوں کو رب نے والذین معہ فرمایا ہے. تو رب تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے سید آدم علیہ السلام کو دیگر بیش بہا نعمتیں، خصائص، برکات، انعامات عطا فرمائے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور عین ممکن کہ اگر توجیہاً اس کو بیان کیا جائے تو حرج بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اور کوثر کے متعلق جمہور مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حوض کوثر ہے. اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو قیامت میں صرف حضور ہی کے دست کرم میں ہوگی، اور حوض کوثر آپ ہی پلائیں گے، آپ ہی پلائیں گے، یا پھر آپ جن کی ڈیوٹی لگا دیں وہ پلائیں گے. تو حوض کوثر ایک قول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر. اللہ کریم نے جس قدر خیر کی چیزیں پیدا کی ہیں ان کی ساری کثرت آپ کو عطا کر دی ہے. یہ بھی قول ہے. اس میں آپ کے معجزات ہیں تو وہ بھی شامل ہیں، خدا تعالی کی بارگاہ میں قرب کے درجات ہیں تو وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ کے درجات قرب تو اس قدر ہیں کہ گنے گا کوئی یا کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتے. سی مرغ فہم ہیچ کس از انبیاء نرفت آ جا کے تو ببال کرامت پریدائی. عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی سوچوں کا سی مرغ ایک پرندہ ہے جو اڑنے میں بڑی طاقت رکھتا ہے اور بڑی بلند پروازی رکھتا ہے، تھکتا ہی نہیں. تو وہ عرض کرتے ہیں سی مرغ فہم ہیچ کس از انبیاء نرفت. یا رسول اللہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی سوچوں کا سی مرغ اس مقام تک پہنچ نہیں سکا جہاں تک آپ نے خدا تعالی کی دی ہوئی عظمت کے پروں سے آپ پرواز کر کے پہنچ گئے ہیں. آ جا کے تو ببال کرامت پریدائی. وہ سوچ نہیں سکتے، آپ نے ان وادیوں کی سیر کی ہے. جی، اور پھر عرض کرتے ہیں ہر کس بجا بقدر خیش بجائے رسیدہ است. ہر نبی علیہ السلام ہر کس بقدر خیش بجائے رسیدہ است آ جا کے جائے نیست تو آ جا رسیدائی. ہر نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی قدر و منزلت کے حوالے سے ایک ایک مقام اور درجہ قرب پر پہنچا. جتنی خدا کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ رسول اس مقام تک پہنچا، اس جگہ تک پہنچا. آ جا کے جائے نیست،
اور حضور جہاں جگہ ہی کوئی نہیں آپ وہاں پہنچے ہیں. اب جگہ کا نام ہو تو بتایا جا سکتا ہے نا. میں پورے والا گیا تھا, جامع مسجد غلہ منڈی میں جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے گیا تھا. میں فلاں جگہ, اچھا یہ میں نے کہہ دیا پہلے, مجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ میں حرمین شریفین کی حاضری پر گیا تھا. تو جگہ تو ہے نا, ایک مقام متعین ہے, مکہ معظمہ بھی متعین ہے, مدینہ عالیہ بھی متعین ہے. تو ہر یک بجائے بقدر خیش بجائے رسیداست, ہر نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس کی قدر و منزلت ہے اس کے مطابق وہ اس جگہ تک پہنچے. اور یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا بیان کریں, آ جا کے جائے نیس تو آ جا رسیدائی, جہاں کوئی جگہ ہے ہی نہیں آپ وہاں پہنچے ہیں, آپ وہاں پہنچے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ سراپائے سرکار جگہ کا محتاج ہے ہی نہیں. آپ اس کو یقین سے سمجھتے ہیں, آپ کا مشاہدہ ہے. آپ جس قدر بھی خدا کری مقرب ہیں, اللہ تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے, لیکن جسم کو مقام کی ضرورت تو ہے, جگہ کی ضرورت تو ہے, اس کے بغیر تو کام نہیں بنتا. آپ تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں جگہ خالی ہو وہاں بیٹھوں, اور جو بہت لیٹ آتے ہیں اگر وہ مسجد شریف کے اندر جگہ نہیں پاتے تو پھر وہ کہیں باہر جگہ دیکھتے ہیں بیٹھنے کے لیے, کھڑے ہونے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. آخر جگہ تو چاہیے. عرض کی یا رسول اللہ جہاں جگہ ہی نہیں ہے آپ وہاں پہنچے ہیں. ساری دنیا کا فلسفہ عقل تو یہی کہتا ہے کہ ہر کوئی فلاں جگہ تک ہے, فلاں جگہ پر ہے, فلاں جگہ پر ہے, بتاؤ مصطفیٰ کہاں پر ہیں علیہ السلام. آپ وہاں پہنچے جہاں جگہ کا نام و نشان نہیں ہے. اب بتائیے کیسے پہنچے, اب بتائیے کیوں کر پہنچے, اب بتائیے کیوں کر بیٹھے. یہاں جگہ نہ ملے تو آپ کہیں باہر بیٹھتے ہیں, وہاں بھی جگہ پر ہو تو آپ سڑک پہ بیٹھتے ہیں, کہتے یار اتنا رش تھا مجھے تو داخل ہونے کے لیے جگہ نہیں ملی, مجھے تو داخل ہونے کے لیے جگہ نہیں ملی. اور میرے آقا وہاں گئے جہاں جگہ ہے ہی نہیں, تو پھر کیسے بیٹھے, کہاں بیٹھے, کیوں کر بیٹھے. اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ ساری کائنات کا دماغ فیل ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا شاہباز اس سے کہیں اونچا ہے. تو ہر کسی کو رب ذوالجلال نے مقام جگہ عطا فرمائی, جس کی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اسے رسائی عطا فرمائی. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ کوئی کمپیوٹر روحانی بھی گھما کر دیکھ لے, پوری کائنات نبوت میں ان کی امتیں ساری کی ساری ملا کر ایمان والے جمع کر لیں, ساری امتوں کے ایمان والے جمع کر لیں, تو ان امتوں میں حضور کی امت کے ولیوں کی تعداد زیادہ ہے. عام گناہگاروں کی تو بات ہی رہنے دیں, حضور کی امت کے ولی جو ہیں ان کی تعداد پوری کائنات نبوت کے ایمان والوں سے کہیں اوپر ہے. اور یہ بھی انا اعطیناک الکوثر ہے. اور اس حدیث, اس فقیر کی اس وضاحت کی دلیل وہ حدیث ہی بن سکتی ہے. کون سی؟ جس میں نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی, جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی, اور ان میں سے 40 صفیں باقی ساری انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے ایمان والوں کی ہوں گی, اور 80 صرف میری امت کے لیے.
اور پھر مجھ سے قسم لے لو جو جنت میں جائیں گے وہ ولی ہی تو ہوں گے اور کون ہوں گے. ہاں یہ ہے بعض کو حساب کے بغیر داخل کیا جائے گا، بعض کو کے لیے رب ذوالجلال کے ملائکہ ان کے مزارات پر سواریاں لے کر آئیں گے اور وہاں ان کو جنت میں پہنچایا جائے گا. اور خطا کاروں کے لیے پھر اللہ والوں کی سفارش بھی ہے، اس کا کرم بھی ہے، تاجدار مدینہ علیہ السلام کی نسبت بھی ہے. تو حضور کوثر کے مالک ہیں. آپ کو رب کریم نے کوثر سے نوازا. کوثر سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولیاء کی کثرت عطا فرمائی، امت کی کثرت عطا فرمائی. اب قرآن شریف پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ العظیم نے قرآن شریف میں جگہ جگہ اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے. نبیوں کا ذکر فرمایا ہے. ابھی حافظی سلمہ ربہ آپ کے سامنے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سلام اللہ تعالی علیہا حضرت مریم رضی اللہ عنہا ان کا ذکر کر رہے تھے. یہ بھی قرآن شریف ہے اور بیان ایک ایسا ہے کہ اس بیان کو انسان کی عقل حل نہیں کر سکتی. بیان ہی ایسا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور فقیر کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ قرآن شریف میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سارے رسول کرام سے زیادہ آیا ہے. بائی نیم زیادہ آیا ہے. پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے فی صحف ابراہیم و موسیٰ. 30ویں پارے تک جدھر جائیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلیل القدر رسول ہیں کہ رب العزت جل مجد العظیم نے ان کی مبارک زندگی کو، ہسٹری کو قرآن شریف میں آن ریکارڈ کر دیا تاکہ قیامت تک حضور کے غلام قرآن شریف پڑھیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں رسولوں کی شان سمجھ آتی رہے. پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن شریف میں ہے. جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں. حضرت جناب اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں. جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں. جناب ایوب علیہ السلام کا، جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں. بلکہ دنیا میں صرف انہی رسولوں کا تعارف ہے، انہی رسولوں کا تعارف ہے جو قرآن شریف میں بیان ہوئے. باقیوں کا نام ہی نہیں ملتا، نام ہی نہیں ملتے. نام ان کے ملتے ہیں جن کے نام قرآن شریف میں بیان کیے گئے. تو پھر کہنے کو مجھے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ نبی پاک کے قرآن شریف کا سارے رسولوں پر احسان ہے. قرآن کریم کا سارے رسول کرام پر احسان ہے کہ قرآن شریف نے ان کی مبارک زندگیوں کو تفصیل سے بیان کیا. تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں کو کھولیے، متعلقہ رسولوں کا اتنا ذکر ان کتابوں میں نہیں ہے جتنا ان کا ذکر حضور کے قرآن میں ہے. میرے آقا امین عظمت نبوت ہیں. اللہ تعالی نے وہ سارے علوم اکٹھے کر کے حضور کے سینے میں رکھ دیے ہیں کہ جس علم کی جو تجلی پڑتی ہے اللہ کے کسی بھی رسول کا حسن چمک کر سامنے آ جاتا ہے. حضور علم رکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 ایک روایت، دوسری 2,24,000. لیکن محتاط علماء فرماتے ہیں کہ تعیین نہ کرو، یہ ساتھ کہہ دو
کہ کم و بیش یا جتنے بھی اس کے نبی ہیں ہم سب کو مانتے ہیں. تو رسول پاک علیہ السلام کے کو جو رب کریم نے کوثر عطا فرمایا، اس کوثر کا ایک انداز یہ ہے کہ رب جل مجدہ العظیم نے حضور علیہ السلام کی امت کو سارے نبیوں کے متعلق محبت کا علم عطا فرمایا. پہلی امتوں کو اپنے رسول علیہ السلام کا پتہ ہے، یا اس دور میں ان کے زمانے میں جو دوسرے علاقوں میں دوسرے رسول ہیں ان کا پتہ ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے تو ان کے دور میں حضرت لوط علیہ السلام ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو آپ کے دور میں ہارون علیہ السلام ہے. یہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ دو چار کے اور کسی کا علم نہیں. یہ ان امتوں کی بات ہے. لیکن اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں حضور کے غلاموں کو نبوت کا ایسا ذکر سنایا ہے کہ کوئی حضور کا سنی غلام ایسا نہیں جس کے دل میں رسول کرام کی محبت نہ ہو. یہودی کہتا ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے. نصرانی کہتا ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. اہل کتاب کہتے ہیں ہم داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. اور آپ پر رہنے نہیں دیا. رب فرماتا ہے وہ تو وہ ہیں، میرے محبوب کی امت کا ایمان کس پر، وہ مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں یہ کس کو مانتے ہیں. اللہ کریم نے نکھار کر نعمتیں عطا فرمائی ہے. ہمارے ایمان گواہی ہم نے دینا تھی، اور میں چپ رہو، تمہارے ایمان کی وسعتیں میں بیان کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے جل شانہ ہمارے حق میں قرآن شریف کی آیتیں بیان فرمائیں، ظاہر فرمائیں. میری پیدائش میرے والدین مرحومین ان کے سامنے، آپ کی پیدائش آپ کے والدین کے سامنے. ہاں جی یہ فلاں سال میں پیدا ہوا، فلاں سال میں پیدا ہوا. وہ سنین وہ جانتے ہیں، وہ یعنی کون سا سن ہے وہ جانتے ہیں حضرات گرامی قدر. اور ہم تو ابھی ہمارے تو پیدا ہونے میں ابھی صدیاں پڑی ہیں. اب 15ویں صدی شروع ہو رہی ہے ہجرت کی. ہم آج دنیا میں کچھ ہوش کے ساتھ قائم ہیں. اللہ کریم نے سرزمین حرم میں پہلے ہی سنا دیا، او سننے والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں قیامت تک کے مسلمان میرے محبوب کے وہ کس کس کو مانتے ہیں. اگر یہ مفہوم نہیں تو گریبان آدھر ہے مجھے کوئی سمجھائے. یہی مفہوم ہے. اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. بڑا کام بن گیا خدا کی قسم جب رب نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دیا. سعادت کا فیصلہ قطعی، ڈیفینیٹلی شیور ایز ڈیتھ، اتنا پکا فیصلہ جب رب نے فرما دیا کہ ایمان رکھتا ہے، تصدیق کرتا ہے. کون؟ الرسول، میرا رسول. تصدیق فرماتا ہے میرا رسول. ان کی تصدیق نہ ہوتی تو رسول کرام کا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. کمال نہیں ہو گئی؟ یہ ایک سٹونز تھرو کہتا جی وٹا ماریا پہنچتا ہے. اس محلے میں ایک دوست رہتا ہے، وہ کہتا یار میں نے تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو کہاں رہتا ہے؟
تیرا نام کیا ہے؟ میں تو یہ جانتا ہی نہیں. تو ہے تو اسی والے کا. ہمارا یہ حال ہے جو قریب قریب ہم ان کو بھی. مجھے یہ فرمائیں موسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت اور بورے والے میں کتنا ڈسٹینس ہے, کتنا فاصلہ ہے بتاؤ. کوئی تاریخ نکالو, کوئی کمپیوٹر نکالو, درمیان میں ہزاروں میلوں کے فاصلے ہیں, لیکن بورے والے جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت جناب شعیب علیہ السلام, جناب حضرت شیش علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت نور. الحمدللہ حضور کی امت جانتی ہے. کیوں جانتی ہے؟ سرکار نے جو ان کی تصدیق فرما دی, حضور نے تصدیق فرمائی, امت کو علم آ گیا. یہ فیض ہے حضور کا. وہ تو بیچارے تھوڑ پونجی ہے. ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, اگرچہ ان کا وہ ماننا بھی معیاری نہیں ہے, اس پہ میں بحث نہیں کرتا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مانتا اور نہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ تو وہ تھوڑ پونجی ہیں جو صرف اپنے رسول کو ماننے کے مدعی ہیں, باقی کسی کا نام نہیں لیتے. اللہ فرماتا ہے والمؤمنون, میرا رسول بھی مانتا ہے, رسول کے ایمان والے غلام بھی مانتے ہیں. ایمان کیا مانتے ہیں؟ قسم لے لو ہمارے دل میں کسی رسول پاک کے متعلق قبض نہیں ہے, ہمارے دل میں کسی نبی علیہ السلام کے متعلق معاذ اللہ انتشار نہیں ہے. وہ تو نبی رسول ہیں, ہم تو ولیوں کا نام سننے تو ہمارا سر جھک جاتا ہے, ہمارا سر جھک جاتا ہے. آپ کو کیسے پتا چل گیا موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے, فلاں رسول پاک کا یہ مرتبہ؟ کیسے پتا چل گیا؟ کہاں وادی ایمن, کہاں موسیٰ علیہ السلام, کہاں مدین, کہاں شعیب علیہ السلام, کہاں بورے والا, اور کہاں سرزمین شام اور رسول کرام, کہاں بورے والا. الحمدللہ یہ ایمان والے جو ان کو جانتے اور مانتے ہیں, کیوں نہ مانے, گواہی جو رب نے دی ہے. اب سنیے قرآن شریف, سورت بقرہ ختم ہو رہی ہے, سورت بقرہ ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ تعالیٰ کا رسول پاک بھی تصدیق فرماتا ہے اور ایمان والے بھی مانتے ہیں. یا اللہ کس کو مانتے ہیں؟ فرمایا کل آمن باللہ, سب کے سب اللہ کو مانتے ہیں. دیکھا نہیں پر مانتے ہیں, رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں. خدا گواہ ہے. کلن آمن باللہ, سارے کے سارے ایمان والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وملائکتہ, اور اس کے سارے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. میرا اپنا ذوق ہوتا ہے توجیحات کا, اور وہ کہے بغیر میں نہیں جا سکتا, کسی کو تسلیم ہو نہ ہو. حضور کے امتی اللہ کو بھی مانتے ہیں. کیوں؟ مصطفیٰ کا رب ہے. ہمارے پیر یہی کہتے ہیں, ہمارے پیر بابے یہی کہتے ہیں, مرشدان طریقت یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ سے سوال ہوا کہ حضرت آپ مانتے ہیں اللہ کو؟ فرمایا مانتا ہوں. جانتے ہیں؟ فرمایا جانتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ رب محمد است, وہ محمد عربی کا رب ہے.
تو جو محمد کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ. جی جو ان کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے. تو اب بات سمجھ میں نہیں آ گئی کہ ہماری ساری معرفت کا فاؤنڈیشن سٹون رسول اللہ کی ذات ہے. سرکار کو مان لیا, سب کو ہی مان لیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ, اور یہ ایمان والے اس کے فرشتوں کو بھی مانتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی مانتے. فرشتوں کو رب نے اپنی طرف منسوب کیا ہے, ملائکتہ ہی, اس کے فرشتوں کو. اور وہ اس لیے فرمایا کیونکہ وہ ملائکہ جو ہیں سارے کے سارے ان اللہ ڈیوٹی پر ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ رب نے ریفرنس دے دیا, او ایمان والو تم ہی تو درود و سلام نہیں پڑھتے, میں بھی پڑھتا ہوں, میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. ہمیں کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہم جبریل امین کو مانتے ہیں. کون جبریل امین علیہ السلام؟ جس کا مقام جو سدرہ ہے, جو شہباد سدرہ ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن اپنی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے نزل بہ الروح الامین. جبریل اس لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ بار بار میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آتا رہا ہے. ہمیں تو سب خیرات در مصطفیٰ سے ملی. ہمیں تو ملائکہ کی معرفت بھی خدا حضور کے دروازے, اور یارو لمبی بات نہ کرو, ہمیں تو خدا بھی انہی کے دروازے سے ملا ہے. میرے دادا استاد, آخر اللہ والوں کا دامن پکڑا ہو تو پھر ناز بھی تو ہوتا ہے نا. میرے دادا استاد العلماء, شیخ التفسیر, حکیم الامت, مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا مزے کی, کیا پتے کی, کیا عجیب بات کرتے ہیں. وہ جس کو ملے ایمان ملا, وہ یعنی میرے آقا, وہ جس کو ملے ایمان ملا, ایمان تو کیا رحمان ملا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جس کو ملے ایمان ملا, ایمان تو کیا رحمان ملا. کرو قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنی تجوید و قرات کا روب جمانے والوں, اور پھر بکتے ہو کہ نبی سے کچھ نہیں ملا, نبی کچھ نہیں دیتا. اور بدبخت قرآن بھی پڑھتا ہے پھر بھی کہتا ہے نبی کچھ نہیں دیتا, پھر بھی کہتا کہ نبی کچھ نہیں دیتا. یہ قرآن کس نے دیا؟ قرآن بھی تب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور خدا پایا. جب غار حرا میں تشریف لے گئے تھے تب تو بولی بول رہے تھے وہی جو مکہ شریف میں بولی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب غار حرا سے تشریف واپس لائے اب بولی تو عربی بولتے ہیں پر وہ عربی نرالی ہے,
عربی نرالی ہے. وہ حیران ہو گئے کہ یہ بولتا تو عربی ہے لیکن یہ کیسی عربی ہے جو ہمارے فہموں سے بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے. جب حرا میں آئے تو قوم میں سے آئے اور جب حرا سے واپس آئے تو رب ذوالجلال کا قرآن اور اس کی آیات بینات کا سبق رب سے لے کر آئے. جاتے تھے تو دنیا کی بات بندوں کا کلام فرماتے تھے، جب واپس آئے ہیں تو اب خدا کا کلام سنا رہے ہیں. قرآن بھی تب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور خدا پایا. تو جو کچھ ملا ہے اللہ فرماتا ہے کلن آمن باللہ. اب آپ کے ایمان کے متعلق تفصیلی گواہی یہ فارغ ہو کر جا کے قرآن شریف کھول لینا. سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے اور اس کی آخری 2 آیتیں کھول کے ترجمہ امام اہل سنت کا پڑھنا، کنز الایمان، پھر انشاءاللہ پتہ چلے. کل آمن باللہ بھئی سوال کرنے تھے 5، کتنے کیے تو نے؟ کہتا جی میں نے 2، کامیابی نہیں. سوال تو 5 کرنا تھے، تو نے 2 کیے ہیں. یار قرآن کے مطابق اس کو سمجھ میں رکھو سامنے اور پھر سوچو کہ جب قبر میں پوچھا جائے گا تیرا یعنی دین کون سا ہے، تیرا دین کون سا ہے، تو کیا یہ سبق یاد نہیں رہے گا؟ یہ بندے نے تو نہیں پڑھایا، یہ تو خدا نے خود عطا کیا ہے. کیا کل آمن باللہ وملائکتہ. فرشتے دیکھیں؟ بتائیے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے؟ نہیں. فرشتوں کی نہیں. وَرُسُلِهِ اللہ فرماتا ہے یہ حضور کے ایمان والے میرے رسولوں کو بھی مانتے ہیں. بتاؤ رسولوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. وَرُسُلِهِ نہیں دیکھا. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. آ گئی ہے؟ ابھی نہیں آئی ہے. والقدر خیرہ تقدیر کو مانتے ہو؟ تقدیر تو ہے نا برحق، مانتے ہو نا. لیکن کیا تقدیر تو وہاں جہاں لوح محفوظ ہے وہ تو وہاں لکھی ہے. آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ خیر و شر ہر تقدیر من جانب اللہ ہے؟ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اب تینوں کو ملا اور پتا چلتا ہے، چاروں کو. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تورات جب اتری تھی آپ نے دیکھی؟ جب اتری تھی انجیل دیکھی؟ جب اتری تھی زبور دیکھی؟ نہیں دیکھی. مانتے تو ہیں نا. کیسے مانتی؟ جو دیکھی نہیں وہ مانی کیسے؟ جو پڑھی نہیں وہ مانی کیسے؟ ہم تورات انجیل زبور صحائف بھی مانتے ہیں، سارے فرشتوں کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، قیامت کو مانتے ہیں، صحیح ہے. اور والقدر خیرہ و شرہ خیر و شر کی تقدیر بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے لیکن دیکھا کسی کو نہیں. دیکھا کیوں مانتے ہو؟ فرمایا لقد جاءکم رسول. یہ فقیر کی دلیل ہے. دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو ہاتھ ڈالے. اللہ کو مانو، انبیاء کو مانو، کتابوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، قیامت کو مانو اور حشر کو مانو. بتاؤ کس نے دیکھا؟ اللہ کس نے دیکھا؟ کتابیں کس نے دیکھی؟ رسول کس نے دیکھے؟ قیامت کس نے دیکھی؟ حشر کس نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. مانے کیوں ہو؟ رسول اللہ نے منوایا ہے، سرکار نے منوایا ہے. پتا چلا سارے ایمان کی چیزیں غیب ہیں،
اور محمد عربی حاضر و ناظر ہے، موجود ہیں۔ قرآن شریف ہے، یا نبی زندہ و جاوید نبی، حاضر و ناظر نبی۔ اللہ فرماتا ہے یا، یہ دلیل ہے کہیں کو گھر میں جا کے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو آگ لگائے یا گھر میں جا کے اپنے پرانے برتن توڑنے لگے، ملا نے ایسی بات کر دی کہ حضور کے معنی سے سب کچھ مانا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے جسے مانا محمدی عربی کے صدقے سے مانا ہے۔ مرکز میرے آقا کی ذات ہے، ان کے بغیر کچھ مانا گیا ہی نہیں، مانا جا سکا ہی نہیں، مانا ہی وہ گیا ہے جو سرکار نے منوایا ہے۔ اس کی تائید میں آیت ہو جائے، یہ کوئی معاذ اللہ کسے کہانی ہے، یہ قرآن و سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو، اللہ اکبر۔ سرکار حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ میرے آقا حرم کعبہ میں فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ابھی بات پوری نہیں، پھر سنیے، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ یہ کون بیان کرتا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی۔ فرمایا میرے غلاموں، اتنے نام سن کر گھبرا نہ جانا کہ یہ تو بڑے نام ہیں، حضور ایک دو ہی بتا۔ فرمایا نہیں، میرے رب کا ہر نام ہی بڑا حسین ہے، میرے رب کا ہر نام مجھے کہنے کے بغیر چارہ نہیں ہے کسی کی ایسی تیسی بکواس کرے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہر نام حسین ہے، اس کے ہر نام میں حسن ہے۔ یہ تو حضور نے فرمایا، ادھر رب نے گواہی دی۔ خانہ خرابوں، قرآن پڑھا کرو۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب کی زبان نے بیان کیا لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سارے نام حسن والے ہیں۔ اور یا اللہ تیرا رسول فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ فرماتے ہیں میرے رب کے ہر نام میں حسن ہے، رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کے ہر کام میں حسن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ شہنشاہ خطاب۔ کیا عرفان ہے، وہ انہیں حسین فرماتا ہے، یہ اس کے جمال کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کی قسم ہے، اس کی شان کی قسم ہے، اس کے اسماء و صفات کی قسم ہے، ہمارے خدا رب میں کوئی عیب نہیں، ہو سکتا بھی نہیں، وہ جھوٹ بول سکتا بھی نہیں، غلط کام کر سکتا بھی نہیں۔ جس نے بکواس کی کہ جھوٹ بول سکتا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ تاجدار بریلی تیرے مرکز پہ کروڑوں سلام۔ خدا کی قسم، جس نے پکڑ کر جھنجھوڑا اور ان بے دینوں کو ننگا کر کے دنیا کے سامنے ذلیل کیا ہے،
توحید کے ٹھیکیدار جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں ہے. فرمایا بکواس ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہی نہیں، وہ جھوٹ بول سکتا ہی نہیں، بے عیب ہے. کیوں؟ ہمارے نبی پاک جو فرمایا لہ الاسماء الحسنی، ہمارے نبی پاک جو لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام حسن پر مبنی ہیں، سارے نام. اور رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، الحسنہ بھی حسن سے، حسنہ بھی حسن سے، لہ الاسماء الحسنی، حسنہ کا مادہ بھی حسن، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مادہ بھی حسن. اور چلتے چلتے میرے آقا کرم کر گئے، اللہ پہ بھی جمال و حسن مطلق ہے، اور خدا بھی فرماتا میرا مصطفیٰ مطلقاً حسین ہے. اور آپ بعد میں پیدا ہونے والوں، اگر تم میرے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرا ایک بیٹا حسن ہے، دوسرا حسین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ شہنشاہ خطاب. او یارو حسن بھی حسن سے ہے، حسین بھی حسن سے ہے، اسماء الحسنہ بھی حسن سے ہے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بھی حسن سے ہے. اور یہ تو کارزار کائنات حسن ہی حسن ہے، بنانے والا بھی حسن والا، سنوارنے والا بھی حسن والا، سجانے والا بھی حسن والا. کیسے کیسے سین پیدا کیے. اچھا جی، بھول نہ جاؤں، میں پھر واپس آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. خدا را یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھو، جگہ دو، انشاءاللہ قبر میں خیریت رہے گی، قبر میں رونق رہے گی، برکات رہیں گی. کہ یہ چراغ وہاں روشن ہوگا تو پھر انشاءاللہ کام بنے گا، وہاں کام بنے گا. اللہ فرماتا ہے یا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. وہ بات آپ کے ذہن میں رہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ بھی جانتے ہیں آپ، یہ سب ایمان ہی ہے نا ہمارا. کس نے بتایا؟ یہ سب غیب ہے. یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے. میں دوبارہ اس لیے واپس لوٹا کہ ذہن میں تازہ ہو جائے. جن پر ایمان رکھنا ہے وہ بیان کر دیے ہیں، سارے غیب، اور بیان کرنے والا حضور ہیں. ہاں جی، تو اگر انہیں غیب نہیں ہے تو ظالموں بتاؤ یہ بیان کیسے کر رہے ہیں؟ یہ مرکز غیب ہے، ذات حق غیب الغیب ہے، غیب الغیب ہے. اور میرے آقا پوری کائنات شرک و کفر کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. چلیے اس پہ اب پھر تفصیل میں جاتا ہوں تو بات لمبی ہو جائے گی. اللہ کریم فرماتا تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں نبی کون سا دیا ہے؟ پتا ہے تمہیں میں نے نبی کون سا دیا ہے؟ کون سا نبی ہے تمہارے پاس آنے والا؟ جانتے ہو اس کی کیا شان ہے؟ جن پر ایمان لانا ہے وہ سارے ہی غیب ہیں، ان میں مشاہدہ کرنے والا ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
یا رسول اللہ ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ میرا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں، آپ فرشتوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، آپ کتابوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، آپ قیامت کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، آپ جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، آپ قضاء و قدر کو بھی سمجھتے ہیں، باقی سب غیب ہیں، مشاہدہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ حضور اشارہ کرتے جاتے ہیں، عرب کے بدوؤں کے دلوں میں عرفان الہی کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے لفظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے 3 اسماء یہاں بیان فرمائے میرے آقا کے، شاہداً و مبشراً و نذیرا۔ آخر کچھ حسن ہے نا، رب کریم 1 2 3 مسلسل ذکر ہی کیے جاتا ہے، 1 نام 2 نام 3 نام 4 نام 5 نام 6 نام 7 نام آیتیں ہیں الحمدللہ، لیکن there is no time۔ ایک ایک آیت میں محبوب کے بے شمار نام، انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیرا۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، شاہد بمانے مشاہد، مشاہدہ کرنے والا، شاہد بمانے مشاہد، مشاہدہ کرنے والا، شاہد مبشر بمانے خوشخبری دینے والا، اور نذیر بمانے اللہ تعالیٰ کے منکروں کو اس کا عذاب کا ڈر سنانے والا۔ یہ 3 نام آئے۔ اب ایک دم رب ذوالجلال نے کلام کا رخ پھیر دیا۔ ابھی تو خطاب ہو رہا تھا نا حضور سے، انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیرا۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا اور نذیر بنا کے بھیجا۔ ادھر پہنچنا تھا کہ ایک دم کلام کا رخ بدل دیا۔ اب اللہ فرماتا لے تو مینو محبوب پاک سے کلام کا رخ بدل کر امت کی طرف کر دیا۔ بتاؤ امت کو کتنی شان مل گئی۔ وہ بے نیاز جس کا کلام کوئی نہیں سن سکتا، محبوب سے کلام کرتے کرتے ایک دم اس نے اپنے کرم کا رخ ہماری طرف بھیج دیا۔ کیا فرمایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یہاں یہ نہیں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتَأْمُرَ أُمَّتَكَ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر اس لیے بنایا کہ آپ اپنی امت کو یہ حکم دیں کہ وہ مجھے مانے۔ ایسا نہیں، یہ نہیں فرمایا آپ شاہد ہیں مبشر ہیں نذیر ہیں تاکہ آپ امت کو پڑھائیں سمجھائیں کہ وہ مجھے مانے، نہ محبوب کی شان بیان کر کے نذیر پر روک دی، رخ بدلا امت کی طرف۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، او امتیوں سن لیا میرا رسول کیسا حسین ہے، دیکھ لیا میرا محبوب کیسا حسین ہے، مولا دیکھ لیا۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، پھر اس کو دیکھتے جاؤ اور مجھے مانتے جاؤ۔ دیکھو اسے مانو مجھے، دیکھو اسے مانو مجھے۔ مقصد کیا؟ حسن محبوب کے جلووں سے ہی جو تجلی نکلتی ہے وہی تو ذات کا حسن ہے، وہی تو ذات کا حسن ہے۔ اس لیے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اے حضور کے غلاموں اللہ پر ایمان لے آؤ۔ عمارت دیکھی تھی تو دیکھنے والا تو یہی کہتا ہے نا بھئی کیا خوب عمارت بنی ہے،
کیا خوب عمارت بنی ہے، کیا خوب چھت بنی ہے، کیا خوب مکہ معظمہ محرم کعبہ کا کیا خوب نقشہ بنا ہے، سبز گنبد کا کیا خوبصورت نقشہ بنا ہے. کہنے والا تو یہی کہے گا نا کہ کیا خوب مسجد بنی، کیا خوب نقشہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھ کر کہتا ہے بنانے والا کتنا خوب ہے، بنانے والا کتنا خوب ہے. فرمایا لے تو میڈو باللہ، جب تم انہیں دیکھو یہ تو تمہیں نظر آ گیا، اب یہ کہو کہ ان کو بنانے والا کتنا حسین و جمیل ہے. ہم نے تو خدا کی قسم ہے خدا کو بھی حضور کے صدقے میں مانا ہے، حضور کے ذریعے مانا ہے. میرے آقا میرے مولا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ گری کی اور کائنات کے شرک کفر کی جڑیں کاٹ کر حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر بتایا ظالموں تم نے وحدہ لا شریک کے گھر کو شرک سے آلودہ کر رکھا ہے، شرک سے آلودہ کر رکھا ہے، یہ سب گندگی ہے، سب نکال کر میرے آقا نے باہر پھینکوا دی. غلاموں کو حکم دیا زمزم شریف لائے، بیت اللہ شریف کی دیواروں کو دھویا. آج پتا چلا غلاموں کو کہ میلاد کی رات کعبہ شریف حرکت کیوں کر رہا تھا. آج پتا چلا کہ کعبہ شریف کیوں ہلتا ہے. اس نے اس وقت کہا تھا الآن اطہر من الانجاس، اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے نجاستوں سے پاک کرنے والا جلوگر ہو گیا ہے. حضور آئے تو کعبہ پاک ہوا، حضور آئے تو کعبہ پاک ہوا. سبحان اللہ. محترم عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ رب کریم نے قرآن شریف میں رسول کرام اولیاء اہل اللہ کا ذکر کیا اور میرے آقا میرے مولا علیہ السلام کی زبان سے سنوایا. ہمارا ایمان بن گیا، ہمارا ایمان بن گیا، کیونکہ حضور کے کہنے پر ہمیں پتہ چلا. ان میں سے ایک عظیم شخصیت، عظیم ذات، جن کے اور سرکار کے درمیان 4000 کم و بیش 4000 سال کا فاصلہ ہے، اور آج جو ہے جناب محترم 15ویں صدی 1500 سال یہ بھی ہو رہا ہے، 5500 سال کم از کم کا وقت ہے. لیکن آج مصلی امامت پر حافظی پڑھتے ہیں. ایک خادم دین منبر پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. کس نے؟ فرمایا ربُّهُ، اس کے رب نے. اس کے امتحان کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. آپ تھے کیا؟ نہیں. ہمارا تو نام نہ نشان، نہ ہمارے بڑوں کا، نہ ابا حضور کا، نہ دادا جی کا، نہ پردادا، نہ لکڑ دادا، نہ اسے اوپر نام و نشان نہیں ہے، نہ پاکستان، نہ کچھ اور. یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. لیکن تو منبر پہ بیٹھ کے پڑھتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابتلا ابراہیم. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے. میٹرک کا امتحان دینے والے کا انٹرویو لینے والا کوئی پی ایچ ڈی آئے گا، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر آئے گا؟ امتحان کس کا لینا ہے؟ 10ویں جماعت کا. اور وہ 10ویں جماعت کا امتحان ہے تو چلو ایف ایس سی ڈی تو بی ایس سی آ گیا. اتنا بڑا اسکالر اور جناب علی پرائمری یا مڈل کلاس کا امتحان لینے والا، یہ تو جچتی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے
اگر ممتحن اونچا ہے تو جس سے امتحان دے رہا ہے وہ بھی اونچا ہے. بتاؤ قرآن شریف کے حوالے سے کہ امتحان لینے والا یہاں کون ہے؟ فرمایا ربہ. کس کا؟ ابراہیم. ابراہیم. تو اگر جانچنے والے سے بڑا کوئی نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم کے بعد ابراہیم سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جانچا، امتحان لیا اور لوگوں کو سنا دیا. بے حیا نہیں بنو گے کہ لو جی خلیل اللہ ہے، بانی کعبہ ہے، منادی حج ہے، اتنی اس کو عزتیں دے دی ہیں. فرمایا پہلے مجھ سے یہ تو پتا کرو یہ بنایا میں نے کیسا ہے. میں نے ایسا ہی اس کو ایز اے اسپیشل کیس اپنی طرف سے ہی اہل ہو نہ ہو میں نے شان دے نانا. فرمایا میں نے اگر یہ تاج خلت رکھا ہے تو پہلے اس کا سر بھی میں نے اونچا بنایا ہے، اس کی ذات کو میں نے عظمتیں بخشی ہیں. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کا نام اونچا. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. آزمانے والے کا نام بعد میں، ابراہیم علیہ السلام کا پہلے. بظاہر تو یہ چاہیے تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَى الرَّبُّ إِبْرَاهِيمَ وَإِذِ ابْتَلَى الرَّبُّ تَعَالَى إِبْرَاهِيمَ. یاد کرو جب رب نے آزمایا ابراہیم کو، نہ ہے سب سے پہلے ہی لیکن اپنا نام بعد میں، ابراہیم علیہ السلام کا نام پہلے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ جس کا امتحان خود رب کریم لے رہا ہے. اور ایک آدمی بے کلمات، فرمایا میں نے کئی کلمات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان کا امتحان لیا. ایک سوال نہیں، دو سوال نہیں، تین سوال نہیں، سوال پہ سوال، آزمائش پہ آزمائش، امتحان پہ امتحان. مولا تو نے آزمایا، نتیجہ اصل امتحان کے بعد نظر تو محترم نتیجے پہ ہوتی ہے نا. امتحان تو ہو گیا لیکن اس کا نتیجہ کیسا رہا؟ نتیجہ کیسا؟ فرمایا فَأَتَمَّهُمْ. میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں میرے خلیل نے اعلیٰ نمبروں میں امتحان پاس کیا ہے. پاگل نہیں تو کچی پہلی میں 6 مرتبہ فیل ہونے والا بے غیرت کہتا ہے نبی میرے جیسا ہوتا ہے. رب فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ. میرے خلیل پاک نے ٹھیک ٹھاک پورے معیار پر امتحان میں کامیابی حاصل کی. وہ کلمات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ اگر وقت ہوا، سلامتی ہوئی، خدا کرے صحت سلامتی، جمعہ شریف ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس پہ تبصرہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.